للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ گمراہی اور ضلالت کی اصل وجہ دین میں غلو اختیار کرنا، افراط اور تفریط کا راستہ اختیار کرنا، یہ سب سے بنیادی وجہ ہے آدمی کے گمراہ ہونے کی۔ اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے حجیت حدیث کا ایک مضمون ذکر کیا کہ جو مسئلہ بھی آپ دیکھیں گے، گمراہی کے دو بڑے گیٹ ہیں، یا افراط یا تفریط۔ افراط کا معنی میں نے بتا دیا، کسی چیز کو مرتبے سے بڑھا دینا، اور تفریط کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے مرتبے سے کم کر دینا، اور دونوں کا نام ہے غلو۔ آج بھی ایک مسئلہ میں عرض کروں گا کہ جس میں لوگ غلو اور افراط تفریط کا شکار ہیں، وہ مسئلہ ہے تقلید کا، کہ مسئلہ حدیث کے متعلق جس طرح دو نظریات آپ کے سامنے ذکر کیے کہ بعض وہ ہیں جو مطلقاً احادیث رسول کے منکر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو شرعی حجت نہیں مانتے، تو یہ بھی گمراہی کا ایک بہت بڑا گیٹ اور بہت بڑا باب ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہر جھوٹی روایت، من گھڑت روایت، حکایت جس کی کوئی اصل نہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگاتی ہیں اور آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو یہ بھی پہلے ٹولے کی طرح بے ایمان اور خارج از اسلامی۔ تو حق کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
جو آپ کے فرمودات ہیں آپ کی طرف جھوٹ نہیں منسوب، جو آپ کے ارشادات ہیں ان پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح کتاب اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر احادیث رسول کا انکار کرے گا وہ بھی کافر ہوگا، جیسے قرآن کا منکر کافر ہے۔ اور اگر موضوع من گھڑت روایات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائے گا وہ بھی گمراہ اور کافر بنے گا۔ تو اسی طرح مسئلہ تقلید ہے، اس میں بھی دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ غالیوں کا، اہل حدیث فرقہ کا، غیر مقلدین کا۔ تو غیر مقلدین کا نظریہ اس معاملہ میں تفریط پر مبنی ہے، اور اس کے مد مقابل اہل بدعت فرق کا افراط پر مبنی نظریہ ہے۔ صراط مستقیم بین بین ہے، اس میں افراط بھی نہیں تفریط بھی نہیں۔ تھوڑی سی بات اگر علمی ہو جائے تو معذرت کروں گا، کوشش کرتا ہوں بالکل آسان کرنے کی، لیکن آج مسئلہ ملک میں چھڑا ہے تو اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اہل حدیث کا تفریط پر مبنی نظریہ بظاہر الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جب سمجھیں گے تو سمجھ آئیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں مانتے۔ بظاہر عنوان بہت خوبصورت ہے، پیارا عنوان ہے۔ جس طرح پرویزی کہتے ہیں ہم قرآن کے علاوہ کوئی دوسری حجت اور دلیل نہیں مانتے، یہ منکرین حدیث پرویزی ان کا نعرہ، اور اہل حدیث کا نعرہ ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے۔ ایک توجہ ہے، ایک یہ پارٹی ہے، اور اس کے مد مقابل بہت سارے اہل بدعت فرقے جو روافض سے شروع ہوئے، انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن حدیث کی ضرورت ہی نہیں، ہم وہ مانیں گے جو ہمارا امام کہے گا۔ انہوں نے 12 امام بنائے، قرآن کو بھی معطل کر دیا، سنت رسول کو بھی معطل کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں قرآن بھی نہیں چاہیے حدیث بھی نہیں چاہیے، ہم بات مانیں گے اپنے امام کی۔ اس پر نظریہ امامت کی عبارت بنائی، اور پھر ساتھ کہا کہ امام معصوم ہوتا ہے، اماموں پہ وحی آتی ہے، اور امام کے بغیر نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ حدیث سمجھ آتی ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک قرآن بھی حجت نہیں، سنت بھی حجت نہیں، ان کے نزدیک ہے صرف قول امام، کہ جو ہمارا امام کہے گا، وہ ساتھ کہتے ہیں امام معصوم کا قول یہ دین میں حجت ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب انہوں نے نظریہ امامت، جس کی بنیاد یہ تھی کہ ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے اور اس کی پہچان ضروری ہے، من لم یعرف امام زمانے ہی، جو اپنے زمانے کو امام کو نہ سمجھے اور نہ پہچانے، چاہے جتنی عبادت نیکی عقیدے پہ مر گیا وہ جہنمی ہے۔ یہ اہل تشیع اور اہل رفض نے یہ عقیدہ بدعیہ نکالا۔ اب ان کا گمان یہ تھا کہ قیامت جلدی آ جائے گی، اس لیے ان بیچاروں نے امام بنائے 12 اور قیامت لیٹ ہو گئی۔ اب وہ 12 امام تو آ گئے اور قیامت لیٹ تھی، تو 12ویں امام کو چھپا کر ایک غار میں بٹھانا پڑ گیا۔
وہ بیچارہ 1200 سال سے عراق کی ایک غار، اب غار بھی بمبوں سے اڑ گئی، اللہ جانے نیچے کیا کر رہا ہے، وہ نیچے چھپا ہوا ہے۔ تو اسی بنیاد پہ انہوں نے نظریہ امامت گھڑا۔ اس کے بعد چلے اہل تشیع، ان کے روحانی اولاد، مانوی اولاد، انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک پیر صاحب کا قول حجت ہے۔ جو پیر کہے گا، گولڑے والا کہے گا، سیال والا کہے گا، فلانے والا کہے گا، فلانے والا کہے گا، آج کل بلاوڑی والا کہے گا، سواگ والا کہے گا، جو ہمارا پیر کہے گا بس پیر کی بات ماننی ہے، آنکھیں بند کر کے، اندھے ہو کر۔ یہ افراد پر مبنی نظریہ۔ ان سے آگے نیا ماڈرن ایڈیشن آیا، انہوں نے نام بدلا، انہوں نے کہا اکابر۔ اکابر، اب یہ اکابر کا لفظ ایسا مبہم ہے جس کی تعیین ممکن ہی نہیں۔ اکابر، وہ کہتی ہیں نہ قرآن چاہیے نہ حدیث چاہیے، بلکہ بات کس کی مانیں گے؟ اکابر کی، اور ہم اکابر کے اندھے مقلد تھے۔ یہ دور آیا، یہ بیماری دیوبندیوں میں بھی آ گئی، اور اشاعت التوحید و سنہ کے علماء پہ اللہ کی رحمت ہوئی، انہوں نے قرآن و سنت کی طرف دعوت دی، بابوں کی طرف دعوت نہیں دی، اکابر کی طرف دعوت نہیں دی، قرآن اور سنت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی۔ لیکن اب یہ بیماری اوپر بھی آنے لگ گئی ماشاءاللہ۔ اب یہ بھی انہوں نے بھی شروع کر دیا، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر۔ تو یہ وہ بیماری رافضیوں سے شروع ہوئی، اور انہوں نے قرآن و سنت کو معطل کر کے امام کے قول کو سامنے لایا۔ وہی بیماری رضا خانیوں میں آئی، کتاب و سنت کو معطل کر دیا اور اپنے پیر کی بات کو قانون شرعی بنا ڈالا۔ وہی بیماری ان 2 نمبر دیوبندیوں میں آئی، انہوں نے جناب وہی اصطلاح بدل دی، ہمارے وہ کہتے ہمارا مرشد، ہمارا پیر، انہوں نے کہا ہمارے اکابر، اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے فلاں، ہمارے فلاں۔ تو یہ اس راستے پہ چلے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک راستہ افراد کا، دوسرا راستہ تفرید کا۔ اہل حدیث آئے، انہوں نے مطلقاً صحابہ کے اقوال کا بھی انکار کیا، تابعین کے اقوال کا بھی انکار کیا، ان کی تشریحات و توضیحات کا بھی انکار کیا، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے اجماعی فیصلے ان کا بھی اہل حدیث نے انکار کر دیا، جس پر سب صحابہ متفق تھے اور خلفائے راشدین کے اجماعی فیصلے تھے، ان کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ تفریط والا راستہ اختیار کیا، غلوب کیا، اور دوسری پارٹیوں نے افراد کا راستہ اختیار کیا، اپنے ہر ملا، پیر، مذہبی رہنما اور اپنے صاحبزادگان، اپنے آباء و اجداد، نانا دادا، اس کی بات کو تو مانا، لیکن کتاب و سنت کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو، یہ افراد کا راستہ ہے، غلوب ہے، اور گمراہی کا راستہ ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم قرآن کی بھی مانیں گے، سنت بھی مانیں گے، اور جس کی قرآن اور سنت منوائے گا ان کی بھی مانیں گے۔ میرا جملہ یاد رہے گا، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، سنت بھی مانتے ہیں، اور جن کی قرآن اور سنت منوائے ہم ان کی بھی مانتے ہیں۔ بس یہ ہے صراط مستقیم۔ لیکن سب سے اول قرآن، یہ گزشتہ جمعہ بیان ہو گیا، اول نمبر قرآن ہے، پھر پیغمبر کریم کی سنتیں، اور اس کے بعد صحابہ
اور متبعین صحابہ، صحابہ اور متبعین صحابہ، جہاں صحابہ کٹھے ہوں تو اس کا نام ہے اجماع۔ بولو کیا نام ہے؟ بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اچھا خیر، آگے چل کے میں تقریر شروع کرتا ہوں۔ اجماع، اور جہاں صحابہ کا اختلاف ہو گیا اس کا نام ہے اجتہاد۔ اجتہاد، ہم اجماع بھی مانتے ہیں، ہم اجتہاد بھی مانتے ہیں، اور متبعین صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ اب تقلید کیا ہے یہ بات بھی سمجھو۔ تقلید کہتے ہیں بلا مطالبہ دلیل کے کسی کی بات کو اعتماد پر ماننا، دلیل کا مطالبہ نہ کرے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اس مسئلہ پہ دلیل نہیں، دلیل موجود ہے، لیکن عمل کرنے والا دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہا حسن ظن پر، اعتماد پر۔ ایک اس کا نام تقلید ہے، اور اسی کا نام اتباع ہے۔ اتباع اور تقلید میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ بات، اس کے لیے دو شرطیں، کسی کی بات پر اعتماد کرنا دو شرطیں۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ کسی نص کے مقابل نہ ہو، قرآن و سنت کے مقابل نہ ہو، ایک۔ اور دوسری شرط کہ اس آدمی پہ اعتماد کیا جائے گا جو ماہرین شریعت میں سے، ماہرین شریعت میں سے، اناڑی نہیں یا خطیب نہیں، بلکہ وہ آدمی جو ماہر شریعت ہے، جس کو ہماری اصطلاح میں مجتہد کہتی ہے۔ ماہرین شریعت، دیندار طبقہ اور ماہرین شریعت کا طبقہ، مجتہدین کا طبقہ، تو دو شرطوں کے ساتھ یہ تقلید کرنا یہ بالکل جائز۔ پہلی شرط تقلید کی یہ ہے کہ وہ قرآن کے مقابل نہ ہو، سنت کے مقابل نہ ہو۔ اگر قرآن و سنت کے مد مقابل کسی مولوی کی بات مانے، کسی مجتہد کی بات مانے، کسی عالم کی بات مانے، وہ مسلمان نہیں، وہ پکا یہودی ہے وصفاً، اور پکا گمراہ ہے۔ اور اسی طرح بات مانے بھی کس کی؟ قرآن کے خلاف بھی نہیں، سنت کے خلاف بھی نہیں، اور وہ آدمی ہو بھی ماہرین شریعت میں سے، ماہر شریعت مجتہد ہو، تو اس کا جواز قرآن سے بھی ثابت، اس کا جواز سنت محمد مصطفیٰ سے بھی ثابت، دونوں چیزوں سے ثابت ہے۔ تو تقلید کا یہی معنی ہے، اتباع الغیر بلا مطالبت دلیل، دوسرے کی اتباع کرنا بلا مطالبہ دلیل۔ اب یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں، یہ بیچارے ان پڑھ ہیں، انہیں اب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ تقلید اور اتباع میں کہتے ہیں تقلید اور ہوتی ہے، اتباع اور ہوتی ہے۔ خیر یہ ایک لمبا موضوع ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی پہ مبنی ہے، کیونکہ التقلید اتباع الغیر، اے اتباع الغیر، جہاں پر بھی تقلید کا معنی لکھا ہے لفظ اے کے ساتھ، اور یہ جو لفظ اے یہ بتاتا ہے میرا ما قبل میرا بعد ایک ہی ہے، آنی بھی نہیں، لفظ اے۔ التقلید اے اتباع الغیر بلا مطالبت دلیل، تو تقلید اور اتباع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہمارے غیر مقلدین کو دھوکہ لگا ہے، اہل حدیث کو، اور دھوکہ بھی لگا حافظ ابن القیم کی ایک عبارت سے، اور خود اس کی وہ تقلید کرتی۔ ایک بات، دوسری بات ذرا سمجھے، یہ بات آپ نے سمجھ لی؟ تقلید کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ دو۔ پہلی شرط قرآن کے مخالف نہ ہو، سنت کے مخالف نہ ہو، اور دوسری شرط ہو کس کی؟ جو ماہر شریعت ہے، جو شریعت کا ماہر، یعنی مجتہد،
جو بالاتفاق ماہرین شریعت میں سے۔ دوسری بات یہ سمجھو کہ تقلید ہوتی کن مسائل میں ہے، وہ مسائل کون سے ہیں؟ تو مسائل دو قسم پر ہیں، ایک ہے مسائل اعتقادیہ جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، تو عقائد میں یاد رکھو تقلید نہیں ہوتی، عقیدہ میں تقلید ہو سکتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے نص قطعی سے، جب تک نص قطعی موجود نہیں عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور تقلید کا نمبر چوتھے نمبر پہ ہے، سب سے پہلے قرآن اور پھر سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کا اجماع، اور چوتھا نمبر ہے اجتہاد اور اس کے ماننے کا۔ اور عقیدہ ثابت ہوگا پہلے دو نمبروں سے، یا کتاب اللہ سے یا سنت محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یاد رکھ لو عقائد کے مسئلہ میں تقلید ممکن ہی نہیں۔ اس لیے وجہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ ہمیشہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اور نص قطعی کے ہوتے ہوئے تقلید جائز ہی نہیں، اور تقلید کا مفہوم ہی پورا نہیں ہوتا، اور تقلید واقع بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جو عقائد کے مسئلے ہیں یہ بالکل واضح نصوص سے ثابت ہیں، ان میں نہ تقلید ہے، مجتہد بھی نص پہ عمل کرے گا اور مقلد بھی نص پہ عمل کرے گا۔ دوسرا مسائل ہے عملی مسائل۔ عملی مسائل بھی دو طرح ہیں، بعض وہ مسائل ہیں جن کو کہتے ہیں مسائل منصوصہ، جن پر نص موجود ہے، آیت موجود ہے، حدیث موجود ہے، آیت بھی نص ہے، حدیث بھی نص ہے، اس پر موجود ہے، وہ مسائل منصوصہ، ان میں بھی تقلید نہیں ہے۔ جو مسائل منصوصہ وہ بھی ہر ایک آدمی اس بات کا مکلف ہے کہ مسائل منصوصہ جب نص موجود ہے تو پیروی نص کی ہوگی، مجتہد کی نہیں ہوگی۔ تیسری قسم کے مسائل وہ مسائل ہیں غیر منصوصہ، جن پر کتاب اللہ کی واضح نص موجود نہیں، سنت محمد مصطفیٰ کی واضح نص موجود نہیں، بلکہ ان کو معلوم کرنے کے لیے مہارت چاہیے، استنباط کا ملکہ چاہیے، اجتہاد کا ملکہ چاہیے، اور ان کو مہارت اور صلاحیت چاہیے۔ وہ مسائل غیر منصوصہ، ان مسائل میں جو عام آدمی ہے، مجتہد نہیں ہے، تو وہ ماہر شریعت کی اتباع کرے گا اور اس کی بات کو وہ مانے گا۔ اب دیکھو میں نے تین قسم کے مسائل بیان کیے، ایک تو ہے عقائد، عقائد میں تقلید کا مفہوم ہی کوئی نہیں ہے، عقیدہ نص سے ثابت ہوگا، اور جب نص موجود ہے تو تقلید کا معنی کوئی نہیں ہے۔ اور نمبر دو مسائل عملیہ، لیکن وہ مسائل عملیہ جن پر نص موجود ہے، منصوص مسائل ہیں، ان پہ جب نص موجود ہے تو تقلید کا سوال ہی کوئی نہیں، اجتہاد کا سوال ہی کوئی نہیں۔ اجتہاد تب ہوتا ہے جب واضح نص موجود نہ ہو، اور تقلید اسی اجتہاد کی پیروی کا نام ہے۔ تو ہمارے اہل حدیث کی جہالت کا آپ اندازہ لگائیں، انہیں آج تک ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، اور پیچھے لگے ہیں تقلید 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 تقلید۔ اس ذرا بات کو سمجھیں، مسائل منصوصہ میں بھی نہیں۔ اور تیسرا نمبر ہے مسائل غیر منصوصہ، ان میں تقلید ہم بھی کرتے ہیں، غیر مقلد بھی کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے۔ فرق یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں ماہرین شریعت کی، مجتہدین کی، اور غیر مقلد کرتے ہیں اپنی مسجد کے امام کی۔ ہم تقلید کرتے ہیں خیر القرون والوں کی، اور غیر مقلد تقلید کرتا ہے شر القرون والوں کی۔ ہم تقلید کرتے ہیں ماہرین شریعت کی، اور غیر مقلدین یہ کرتے ہیں جاہلین بھی شریعت کی تقلید، جو بیچارہ استنجا کرنا بھی نہیں جانتا۔ تو غیر منصوصہ مسائل میں
غیر مقلد بھی تقلید کرتا ہے، ہم بھی تقلید کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے ہم خیر القرون کے ماہرین کی کرتے ہیں اور یہ شر القرون کے اناڑیوں اور جاہلوں کی تقلید کرتے ہیں، ایک۔ اور دوسرا فرق یہ ہے ہم تقلید کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں اور غیر مقلد اس تقلید کو شرک اور حرام سمجھ کے کرتا ہے، شرک بھی کہتا ہے، حرام بھی کہتا ہے اور پھر کرتا بھی ہے، اتنا فرق ہے۔ اب ذرا مثال سنو، اب آسان شروع کر رہا ہوں، مشکل ختم۔ مثال سورت نور ہے، اللہ رب العزت نے ایک حکم ذکر کیا، والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتی ہے، بات ذرا سمجھو، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتی ہے ان کو 80 کوڑا مارا جائے گا۔ والذین یرمون المحصنات، اب یہ نص کا مسئلہ آ گیا، نص قطعی موجود ہے کہ جو آدمی کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو قرآن کہتا ہے اس کو 80 کوڑا لگایا جائے۔ یہ مسئلہ تو ہے منصوص، نص میں آ گیا، لیکن ہے المحصنات، عورتوں پہ جو تہمت لگائے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر پاک دامن مرد پہ کوئی تہمت لگا دے، قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے، پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے اس کے لیے 80 کوڑے، اور پاک دامن مرد پہ کوئی تہمت لگا دے، والذین یرمون المحسنین، محسنین محسنات آ گیا لیکن مردوں کا جہاں ذکر نہیں۔ اب ہم غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں ذرا نص سے نکالو یہ حکم، ورنہ غیر مقلد مرد پہ کوئی تہمت لگائے گا اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، اور غیر مقلد عورت پہ تہمت لگائے اسے 80 کوڑے لگیں گے۔ اب یہاں پر کرو سوال جو ان کا کوئی مجتہد دے جواب، میں تحقیق کروں گا، پوری زندگی تحقیق کر۔ ایک مثال، اب یہاں محسنات پر تہمت لگانے والے اس کا حکم 80 کوڑے، اب وہی وجہ محسنین پر جو تہمت لگائے وہ وجہ اس میں بھی پائی گئی، لیکن یہ مسئلہ فقہی ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، علت پہ حکم لگانا یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اب جو فقہ کا منکر ہے تو وہ کبھی یہ مسئلہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ پاک دامن مردوں پہ تہمت لگانے پر کیا شرعی حکم ہے، اس کو کہو اس پہ نص پیش کر، مرتا مر جائے گا، نص نہیں ملے گی۔ دوسری مثال آسان سی، اللہ نے فرمایا لا تقل لہما اف، والدین کو اف نہ کرنا۔ اف سمجھتے ہو؟ اف اردو معنی اون نہ کرنا۔ اب یہ منصوص ہے، نص میں آ گیا لا تقل لہما اف، والدین کو اف نہیں کرنا، اف نہ کرنا، عدم التعفیف، اف نہ کرنا یہ منصوص ہے، اس پہ نص موجود ہے۔ اب ہمارا سوال ہے کہ قرآن نے کہا والدین کو اف نہیں کرنا، اگر کوئی بدبخت اپنے والدین کو جوتا مارتا ہے اس کے بارے میں آیت چاہیے، نص چاہیے۔ اپنے والدین کو گالیاں نکالتا ہے، نص درکار ہے۔ غیر مقلدین اہل حدیث سے آپ پوچھیں کہ اس پر حدیث لاؤ، اس پر لاؤ آیت کہ لا تقل لہما اف آ گیا اور والدین کو جوتا مارنے کا حکم وہ کس آیت بھی ہے؟ انشاءاللہ قیامت تک آپ کو جواب نہیں دے گا۔ ایک آدمی اپنے والدین کو جوتا مارتا ہے، کیا بولو ثواب ہے گناہ ہے؟ جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ دلیل، والدین کو جوتوں سے مارنا، ہنٹروں سے مارنا، ڈنڈوں سے مارنا حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں لاؤ دلیل۔
اب جو غیر مقلد ہے، غیر مقلدیت کی بریک یہاں لگ گئی، ختم، آگے نہیں چلیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے پوچھو، عدم تعفیف، اف نہ کہنا، یہ منصوص ہے، اس پہ نص موجود ہے، لیکن اف نہ کہنے کی وجہ کیا، مقصد کیا ہے کہ ان کو ایذا نہیں دینا، ان کو تکلیف نہیں دینا، ایذا نہیں دینا۔ تو جب اف نہیں کہہ سکتے نا تو جوتے بھی نہیں مار سکتے۔ اف کہنا منع ہے نا تو جوتے مارنا بطریق اولا منع ہے، ڈنڈا مارنا بطریق اولا منع ہے۔ لیکن یہ مسئلہ فقہ پہ مبنی ہے، غیر منصوص، اس پہ نص نہیں، لیکن نص سے مفہوم ہے، نص سے سمجھا گیا ہے۔ تو میں آپ کو مسائل سمجھا رہا ہوں کہ کچھ وہ مسائل ہیں جن پہ نص موجود ہے، اور کچھ وہ ہیں جو نص سے سمجھے گئے ہیں، واضح طور پہ ان پہ نص موجود نہیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم تو کسی کی نہیں مانتے، تو ان کے لیے سارے مسائل بنیں گے اور مسئلہ بڑا کام گڑبڑ ہوگا۔ حدیث میں لا یقضین، قاضی کا حکم ہے، فرمایا کوئی قاضی فیصلہ نہ کرے بہوا غضبان، اس حالت میں کہ وہ غصہ میں ہو، غصے کی حالت میں کوئی قاضی فیصلہ نہ کرے، یہ منصوص مسئلہ ہے۔ لیکن اگر قاضی صاحب غصہ نہیں ہے، غم کی وجہ سے نڈھالے، غم کی وجہ سے، یا قاضی صاحب کے پیٹ میں درد ہے بیچارے کے، عدالت میں پہنچایا، پیٹ میں درد ہے، قضاء حاجت کی ضرورت ہے، تو اب اس کو بھی شامل ہوگا یا نہیں، یا صرف وہ غضبان کو شامل ہوگا؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں، یا اور کوئی حاجت ہے اس کو، یا پریشان ہے ذہنی طور پہ؟ تو اب فقہا فرماتے ہیں کہ نص میں ہے غضبان، غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، اور مقصد یہ ہے کہ جب تشویش موجود ہو تو فیصلہ نہ کرے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ذہن پریشان ہو، پوری توجہ نہ ہو، توجہ تام نہ ہو تو فیصلہ نہ کرے۔ اب ہر وہ سبب جس سے تشویش پیش آئے گی، چاہے گھریلو طور پہ اس کا ذہن معطل ہو چکا ہے، یا بیماری کی وجہ سے وہ دوسری طرح متوجہ ہے، یا اسے قضاء حاجت کی شدید ضرورت ہے، تو ان سب صورتوں کو یہ حدیث شامل ہے کہ ایسی حالتوں میں قاضی فیصلہ نہ کرے، کیونکہ جب اس کا ذہن فارغ نہیں ہوگا تو فیصلہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں تیسرے نمبر پہ، بلکہ چوتھے نمبر پہ اللہ نے فرمایا اشہدوا ذوی العدل منکم، کہ اپنے معاملہ پہ 2 گواہ بنا لو، 2 گواہ بناؤ۔ 2 گواہوں کا حکم تو آ گیا، لیکن ایک آدمی اگر 4 گواہ بنا لے اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو ہمارے حدیث بھائیوں سے پوچھتے ہیں اس پر نص لاؤ، نص موجود نہیں۔ 2 کا حکم ہے، اگر کوئی 4 گواہ بنا لے اس پر نص موجود نہیں۔ خیر بات لمبی ہو گئی، 4 مثالیں میں نے دی، 100 کے قریب مثال اب بھی میرے ذہن میں موجود ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تقلید یا اتباع وہ ماہرین سے 2 شرطوں کے ساتھ ہوگی، ایک ماہر شریعت کی اور دوسرا قرآن یا سنت کے مقابل نہ ہو، قرآن و سنت کے مقابل نہ ہو، بس یہ 2 شرطیں ہیں۔ اس شرطوں والی تقلید یا اتباع اس کا نام ہے محمود، تقلید محمود، اتباع محمود۔ اور اگر ایک شرط بھی نہیں پائی گئی، تقلید مقابل ہے کتاب و سنت کے، بڑے سے بڑے امام کی بات ہو، بڑے سے بڑے علامے کی بات ہو، لیکن ہو قرآن کے مقابل، سنت کے مقابل، تو اس بات کو ماننا یہ صریح کفر ہے، اور کتاب و سنت کا انکار، اور ماننے والا آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھو۔ اسی طرح
کسی جاہل اناڑی پی کی بات ماننا اور ماہر کو چھوڑنا، یہ بھی ضلالت کا گیٹ ہے اور گمراہی کا راستہ ہے۔ ہدایت کا راستہ یہ ہے عقائد کتاب و سنت سے، مسائل منصوصہ کتاب و سنت سے، اور وہ مسائل غیر منصوصہ جس پر واضح نص موجود نہیں، اس میں ماہرین شریعت کی اتباع کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ میری بات نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ تیسری بات عرض کر رہا ہوں، میں نے ایک جملہ بولا کہ تقلید غیر مقلد بھی کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتا، اس کو بھی ذرا سمجھو۔ 3 قسمیں ہیں تقلید کی، اقسام تقلید۔ ایک ہے تقلید فی الروایت۔ تقلید فی الروایت کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ محدثین تو 200 سال کے بھی بعد آئے، بڑے بڑے محدثین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، تبع تابعی بھی نہیں، بعد میں آئے۔ اب کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیں، امام بخاری کی صحیح بخاری اٹھا لیں، اس میں 5 واسطے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے اس استاد نے بیان کیا، یہ استاد کہتے ہیں مجھے اس استاد نے بیان کیا، یہ استاد کہتے ہیں مجھے اس استاد نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں مجھے اس استاد نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں مجھے اس استاد نے بیان کیا۔ یہ 5 اوپر نیچے راوی ہے۔ جیسے اب میں بیٹھا ہوں، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ہم سے پہلے گزر گئے، میں اگر کہتا ہوں کہ مولانا حسین علی نے یہ بات کی تو مجھے سند بیان کرنی ہوگی کہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کی۔ مجھے کیسے پتہ چلا؟ مجھے میرے شیخ حضرت مولانا محمد یونس نعمانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بتایا، اور ان کو ان کے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بتایا، ان کو ان کے شیخ مولانا حسین علی نے بتایا۔ یہ ہوتا ہے سلسلہ سند، یہ سند ہے۔ اسی طرح امام بخاری کی سند، مسلم کی سند، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی سند، یہ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب امام بخاری سے لے کر صحابی کے نیچے تک 4 راوی، 5 راوی، 6 راوی، 7، 8 راوی، یہ راوی ان کا ذکر قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، ان کی ثقاہت قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں۔ اب ان راویوں پہ ہم نے اعتماد کیا، امام بخاری سمیت۔ امام بخاری کو ہم نے سچا ماننا، اس کے استاد کو سچا ماننا، اس کے استاد کو سچا ماننا، اس کے استاد کو سچا ماننا، اور کس پر؟ محدثین پر اعتماد کر کے۔ محدثین، اور جہاں پر ان کے پاس کوئی قرآن و سنت کا حوالہ بھی نہیں، محض محدثین پہ اعتماد۔ اس کا نام ہے تقلید پھر روایت۔ اس میں غیر مقلد اتنا پھنسا ہے کہ اندھی تقلید بغیر ایک حدیث نہیں مان سکتا۔ ایک حدیث پیش کر اور ان کے راویوں کی ثقات کتاب و سنت سے پیش کر، قطعاً نہیں تو تقلید پھر روایت میں اہل حدیث بیچارہ پھنسا ہے۔ دوسری ہے تقلید فی التزکیہ۔ راویوں پہ بات ہوتی ہے کہ یہ روایت کرنے والا یہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، یہ نیک تھا یا بد تھا، یہ اہل سنت تھا یا اہل بدعت تھا۔ یہ سارے ان کے پھر درجات ہیں، کوئی الحافظ ہے، کوئی الثقہ ہے، کوئی الصدوق ہے، کوئی جناب مقبول الروایت ہے، کوئی متروک ہے، کوئی منکر، یہ مختلف درجات۔ اب یہ جتنے درجات ہیں، منکر روایت والا، مقبول الروایت والا، متروک، ثقہ، اوثق، حافظ، صدوق، یہ جتنے درجات ہیں، یہ درجات قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، محدثین کی اصطلاحات ہیں، اور محدثین پر اعتماد کی وجہ سے اہل حدیث ماننے پہ مجبور ہے۔ تو تقلید فی التزکیہ میں بھی پکا مقلد ہے، ساری زندگی تقلید کو گالیاں دے دے کر خود دلدل میں پھنسا ہے، خود پھنسا ہے۔ تیسرا ہے تقلید فی الدرایہ۔
درایا کا معنی ابھی جو میں نے 4 مثالیں پیش کی کہ کسی آیت کا معنی سمجھنا، کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس میں بھی غیر مقلد بھی تقلید کرتا ہے، ہم بھی تقلید کرتے ہیں، فرق اتنا ہے ہم ماہرین کی کرتے ہیں، وہ جاہلین کی کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی۔ تو تقلید کی 3 قسمیں ہیں، تقلید پھر روایت، تقلید پھر تزکیہ، تقلید پھر درایا۔ تینوں درجوں میں غیر مقلد بھی تقلید کرتا ہے، ہم بھی تقلید کرتے ہیں۔ فرق میں نے بتا دیا، وہ تقلید کو حرام بھی کہتا ہے، کرتا بھی ہے، شرک بھی کہتا ہے، کرتا بھی ہے۔ اور ہم تقلید کیوں کرتے ہیں، ابھی میں انشاءاللہ دلائل ذکر کروں گا کہ خدا رسول کا حکم یہی ہے، اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ اب ذرا آؤ، اب میں دلیل دینے لگا ہوں اسی پر۔ یہ سورۃ النساء اور آیت نمبر 59 ہے، 1:60۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی۔ بولو شاباش، اطاعت کرو کس کی؟ اطاعت کرو اللہ کی۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی۔ سب سے پہلے اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور اس کے بعد اطاعت کس کی ہے؟ رسول کی۔ اور تیسرے نمبر پر بات ختم ہو گئی۔ یہ جو ساری دیواریں انہوں نے کالی کر دی، اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور جب بیان کریں گے تو بیان یہ کریں گے، او فلانا سندھی جو کہتا ہے، فلانا بلوچی جو کہتا ہے، فلانا بزرگ جو کہتا ہے، اور ظالموں اپنے قول کا تو پاس کرو نا، اب پابند رہو۔ جب حوالے پیش کرنے تو علامہ عینی، فتح الباری، ذابی، فلانا فلانا فلانا، یہ اللہ رسول ہے۔ ہاں بھئی، اب ذرا دیکھو، بَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تیسری اطاعت، اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اُولِي الْأَمْرِ کی بھی اطاعت ہے۔ اب اُولِي الْأَمْرِ کون ہے؟ یہی سورۃ النساء اور یہ آیت نمبر 83 ہے، اور میرے پاس جو قرآن ہے اس کا صفحہ بھی 83 ہے، آیت نمبر بھی 83۔ اب دیکھنا، صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اُولِي الْأَمْرِ ہے کون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ ادھر فرمایا آیت نمبر 59 میں اُولِي الْأَمْرِ، یہاں پر فرمایا اُولِي الْأَمْرِ ہیں کون؟ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ۔ اُولِي الْأَمْرِ سے مراد ہے اُولِي الاجتہاد اور اُولِي الاستنباط۔ استنباط کا معنی ہوتا ہے زمین اوپر سے ہٹا کر گڑھا کھود کے نیچے سے پانی نکالنا، یہ استنباط ہے۔ تو مسائل کتاب و سنت میں موجود ہیں، لیکن ہر آدمی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ جس طرح پانی زمین کے نیچے پہلے موجود ہے، لیکن ہر آدمی پہنچ نہیں سکتا جب تک کوئی پمپ، جب تک کوئی موٹر شوٹر نہ لگائی جائے اور زمین کو کھودا نہ جائے۔ تو اسی طرح مسائل پہلے کتاب و سنت میں موجود ہیں، عام آدمی معلوم وہ مسائل نہیں کر سکتا، لیکن جو مستنبط مجتہد ہے وہ ان کو بیان بھی کر سکتا ہے، معلوم بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے خود فرما دیا۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ، اُولِي الْأَمْرِ کا معنی اُولِي الْفِقْہ، اُولِي الاستنباط، اور مجتہدین کی بھی اتباع کرو، اہل اجتہاد کی بھی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ اب ذرا بات سمجھنی ہے، میں نے تفسیر القرآن بالقرآن، جو سب سے بہتر تفسیر اُولِي الْأَمْرِ کی قرآن نے خود کی ہے، الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ، اور دنیا کا کوئی اہل حدیث غیر مقلد
اس کی تکذیب نہیں کر سکتا بشرطِ حیا کی ردی موجود ہو۔ اور دونوں آیتوں کو دیکھ لے، اس کا بھی دل مانے گا کہ اُولی الامر سے مراد اُولی الفقہ، اُولی الاجتہاد، یہ معنی بالکل صحیح، اور یہ معنی قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ تو اطاعتیں کتنی بن گئی؟ 2 یا 3؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اُولی الامر منکم، یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا۔ اب کہو اہل حدیث کے 2 اصول، انکار اللہ، انکار رسول، مخالفت اللہ، مخالفت رسول۔ اللہ تو فرما رہے ہیں 3 اطاعتیں، اور یہ کہتے ہیں 2۔ اب اللہ کی بات کا انکار ہے یا اللہ کی بات پہ ایمان ہے؟ یہ تو اللہ کی بات، یہ قرآن کا انکار، پہلے نمبر پہ قرآن کا انکار ہے۔ اس کے میں آپ کی تسلی کے لیے یہ جو آیت ہے، میں نے قرآن بھی پیش کر دیا، اب ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی مضمون ذرا مشکل چلا تو یہ جمعہ گوارا کر لو، آئندہ جمعہ انشاءاللہ حج کا مضمون آئے گا، وہ ہر ایک کو سمجھ آئے گا۔ خیر، 2-3 جمعوں میں ایک جمعہ ہوگا آئندہ بھی، تھوڑے سے تم اب پرانے طالب علم ہو گئے، ہوں اوپر آؤ، مسئلے آپ سیکھیں۔ اب یہ آیت، اس کا معنی تمام مفسرین حضرات نے یہی کیا، اور ہم مفسرین کی کیل کال والے بھی نہیں۔ سب سے پہلے میں معنی پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ پیغمبر کا صحابی ہے، اور صحابی بھی وہ ہے کہ جن کے متعلق امام الانبیاء نے خود دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب علمہ التعویل، اللہ میرے اس ابن عباس کو قرآن کا مفسر بنا دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا، فرمایا اُولی الامر کا معنی اُولی الفقہ، فقہ والے مجتہدین یہی ہیں، یہی معنی حضرت مجاہد تابعی وہ بھی فرماتے ہیں، اُولی الامر اُولی الفقہ منکم، فقہاء اور مجتہدین۔ اور 4تھے نمبر پر حضرت عطا بن صائب تابعی وہ بھی کہتا ہے اُولی الامر اُولی العلم والفقہ، فقہاء اور یہ مجتہدین مراد ہیں۔ حضرت حسن بصری یہ بھی تابعی وہ بھی معنی کرتا ہے قال ہم العلماء، جس سے مراد فقہاء اور راسخین فی العلم مراد ہیں۔ ابو العالیہ یہ بھی تابعی ہے، یہ بھی معنی کرتا ہے ہم آل العلم۔ ضحاک تابعی وہ بھی معنی کرتا ہے، یہی معنی کیا۔ عطا بن ربا یہ بھی تابعی ہے، یہ بھی کہتے ہیں اُولی الامر کا معنی اُولی العلم اُولی الفقہ یہی مراد ہے۔ حضرت قتادہ یہ بھی تابعی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل العلم والفقہ، یہ اہل العلم والفقہ ہیں۔ اور ابن ابی لیلہ یہ بھی تابعی ہے، یہ بھی معنی کرتے ہیں اُولی الامر کا اُولی العلم والفقہ، اس سے مراد فقہاء اور مجتہدین ہیں۔ ابن عباس نے بھی یہی معنی کیا، جابر بن عبداللہ صحابی نے یہی معنی کیا، مجاہد، قتادہ، حسن، ضحاک یہ سب حضرات یہی معنی کر رہے ہیں۔ اور یہ ضابطہ مسلم ہے کہ کتاب اللہ کا وہ معنی جو خود قرآن نے کر دیا، کتاب اللہ کا وہ معنی جو نبی کے صحابہ اور جماعت تابعین نے کیا ہے، وہی معنی حق ہے اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، اُولی الامر سے مراد عمران خان ہے۔ سمجھو میں ویسے بات نہیں کر رہا، کہتے اُولی الامر سے مراد ہے حکمران، حکمرانوں کی بات مانو، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، عمران خان کی مانو۔ توجہ ہے؟ آپ خود اندازہ لگا سے آپ کا ویسے ذوق کیا کہتے ہیں اہل حدیث کی تفسیر کا؟ یہ اہل حدیث زور لگائیں گے، او جی اُولی الامر سے مراد فقہاء نہیں، مجتہدین نہیں، عمران خان ہے۔ کچھ شرم ہو تو ڈوم بھرو، کچھ تمہارا ذوق عقل ہو، فقہاء پر تبرے کر کر کے تمہارا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں۔ اس سے مراد نواز شریف، عمران خان، امیر المومنین حضرت مولانا زرداری صاحب دامت وجودہم،
محترمہ بے نظیر، یہ مراد ہے، یہ اہل حدیث کی تفسیر ہے۔ اور اہل حدیث نے یہ تفسیر لی کس سے؟ آؤ ہم تو چور کو گھر تک پہنچاتی ہے۔ یہ تفسیر آئی کہاں سے؟ سدی، سدی قال سدی الامراء، قال سدی الامراء، سدی کہتا ہے اس سے مراد حکمران ہے۔ اور یہ سدی بے ایمان ہے کون؟ کٹر رافضی شیطان ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ننگی گالیاں دینے والا مشہور شتام کذاب دجال سدی، وہ کہتے ہیں حکمران مراد ہیں۔ اب ذرا اہل حدیثوں کا ایمان کو بھی چیک کرو کہ حضرت ابن خود قرآن کی نہیں مانی، ابن عباس، قتادہ، ضحاک، مجاہد، حسن بصری، یہ عطا، یہ سارے صحابہ تابعین جو اس کا معنی کر رہے ہیں اولی الامر کا معنی اولی الفقہ، اولی العلم، اب اہل حدیث اس کو تو نہیں مانے گا اور سدی کا کلمہ پڑھے گا۔ اب سدی کی بات مان کے، اور سدی کی بات مانو تو انشاءاللہ عمران خان کی اطاعت ذرا کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ ووٹ تو تم نے دیے، اب میرا خیال ہے دل ٹھنڈا ہوگا ماشاءاللہ۔ ہاں، نیا پاکستان بن رہا ہے اور تبدیلی آ گئی ہے، آ نہیں رہی، آ گئی ہے۔ اس وقت تو تم بھی بڑے خوش تھے، ہاں بڑے گانے سنتے تھے، تبدیلی آ گئی ہے۔ تبدیلی نہیں، لعنت آ گئی ہے، اور یہی لعنت جمہوریت کی آتی رہے گی جب تک یہ جمہوری زمورے ہیں۔ ایک سے بڑھ کے بڑا بے ایمان آئے گا انشاءاللہ۔ جب تک تم کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے اور سیاسی پارٹیاں اور جمہوریتیں اور مغربیت اس کے پیچھے اندھے پھرو گے تو ایسے اور بھی ہیرے ملیں گے جیسے اب موتی ملے، موتی چھپا ہوا موتی ماشاءاللہ۔ آؤ واپس، میں نے کہا اولی الامر سے مراد کون ہے؟ فقہا، مجتہدین۔ تو اللہ نے یہاں پر 3 اطاعتیں ذکر کی۔ اب ذرا بات میری سمجھنی ہے، یہاں پر بھی ایک نکتہ قرآن نے ذکر کیا، اور اللہ کے ساتھ ذکر کیا اطیعوا اللہ، اطیعوا فعل ذکر کیا، رسول کے ساتھ ذکر کیا اطیعوا الرسول، اولی الامر کے ساتھ اطیعوا نہیں ذکر کیا۔ اولی الامر کا عطف ڈالا ہے الرسول پر، وہاں پر فعل کا اعادہ نہیں کیا۔ اور عطف کا قانون ہے کہ معطوف تابع ہوتا ہے معطوف علیہ کے، تو اولی الامر کی اطاعت کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی تابعیت میں ہو۔ اولی الامر فقہا مجتہدین، ان کی اطاعت کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہو، نہ کہ مد مقابل ہو۔ یہی بات میں سمجھانا چاہتا تھا کہ 2 نظریے، ایک اولی الامر اولی الفقہ اولی الاجتہاد کی مطلقاً اطاعت کے منکر، یہ یہودیوں کی طرح تفریط والے، اور دوسرا فرقہ اللہ رسول کے مد مقابل مولویوں اور پیروں کو لانے والا، وہ افراط نصارہ اور عیسائیوں والا۔ اور صراط مستقیم یہ ہے کہ ماہرین شریعت کی اتباع کے لیے اللہ نے خود یہ عنوان رکھا ہے کہ اللہ کی اطاعت مستقل، رسول کی اطاعت مستقل، دونوں مقام پہ اطیعوا اور اولی الامر کا رسول پہ عطف ڈال کے اور اطیعوا کو ذکر نہ کر کے اللہ نے یہی مسئلہ سمجھایا کہ فقہا ہوں، مجتہدین ہوں، ائمہ ہوں، ان کی اتباع ہوگی، لیکن ان کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ رسول کے مقابل نہ ہو، اللہ رسول کی اطاعت میں ہو۔ تو یہ ہے اصل صراط مستقیم، قرآن مقدس کا بتایا ہوا راستہ۔ توجہ ہے نا؟ اچھا، ایک پہلو میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، سورۃ الفاتحہ تو آپ کو آتی ہوگی۔ سورہ فاتحہ میں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک توحید ہے، دوسری تقلید ہے، 2 ہی ہیں۔ اگر آتی ہے ذرا پڑھو، صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے ذرا میں پڑھ لوں، اگر بھول جاؤں تو بتا دینا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث، جی صراط الاکابر،
کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، علیہم یہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ بھی سورہ نساء ہے۔ یہ سارے مسئلے تقلید والا آیا سورہ نساء میں ہے۔ شاید یہ بتانے کے لیے اہل حدیثوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ یہ مسئلہ تو زنانیاں بھی جانتی ہے، تم اتنے بڑے مولوی نہیں جانتے، یہ اللہ نے سورہ نساء میں ذکر کیا ہے۔ تمہیں کم از کم سوچنا چاہیے۔ کون ہے وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ امام بخاری کا صالح ہونا جس طبقے کے اعتماد سے ثابت ہے، اسی طبقے کے اعتماد سے امام ابو حنیفہ کا صالح ہونا بھی ثابت ہے۔ ہمارے علاقہ میں ایک آدمی تھا، وہ گھوڑا ریڑا چلاتا تھا، ان پڑھ تھا بیچارہ، تو وہ اہل حدیث ہو گیا، خیر مقلد، خیر اس نے کہا بھئی میں مولانا خضر صاحب سے مناظرہ کروں گا، میں کسی اور مولوی سے بات نہیں کرتا، اس سے میں مناظرہ کروں گا، گفتگو کروں گا۔ میں نے کہا اچھا۔ میں گیا تو مجھے بتایا، عید پر میں گھر گیا، انہوں نے کہا جی حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بلا لو، اس کا ذوق بھی پورا کر دیتی، آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ ساتھ مولوی کو لانا ہے، مولوی کو ساتھ لانا، جس مولوی نے اسے گمراہ کیا اس مولوی کو بھی ساتھ لانا، خود بھی آئے وہ بھی آئے، یہ میری شرط ہے۔ ٹھیک ہے، مولوی بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، بیٹھ گیا۔ مولوی نے اسے ایک سوال یاد کرایا۔ مولوی نے کہا اسے کہ اس سے پوچھو کہ امام ابو حنیفہ کا ذکر کس پارے میں ہے، وہ آیت پڑھو جس میں امام ابو حنیفہ کا ذکر ہو، بس اور بات نہ سننی ہے، نہ پوچھنی ہے، نہ کرنی ہے، صرف ایک ہی بات پوچھنی ہے۔ خیر میں بھی اس کے تیور سمجھ گیا، اس نے کیا بات کرنی تھی، یہ ہوتے تو ایسے چند سوال رٹ کے آتی۔ وہ کافی لوگ بھی بیٹھ گئے، مجھے کہتے میرا صرف ایک سوال ہے۔ میں کہا انشاءاللہ زبردست جواب ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ وہ آیت بتائیں جس میں امام ابو حنیفہ کا ذکر ہے، بس، اور میں کچھ نہ سمجھنا چاہتا ہوں نہ سمجھانا، مجھے وہ آیت بتائیں۔ میں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں، اور یہ جو آپ کے ساتھ مولوی صاحب ہیں یہ حافظ ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں حافظ ہوں۔ میں تراویح سنائیے۔ میں کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا حافظ صاحب ذرا وہ آیت پڑھو جس میں امام بخاری مسلم کا ذکر ہے، اس کے ساتھ والی آیت میں امام ابو حنیفہ کا ذکر ہے۔ اب تو ذرا وہ آیت پڑھ جس میں امام بخاری اور مسلم کا ذکر ہے، ساتھ والی میں دکھاتا ہوں، نکال قرآن سے۔ اب وہ بیچارہ گیا پھنس، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، اور یہ تھا گھوڑے ریڑے والا، یہ اس کے منہ کی طرف دیکھے۔ میں نے کہا آپ کا مولوی جاہل ہے، اس کو کہو وہ آیت پڑھے، یہ تو حافظ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں میں حافظ نہیں ہوں۔ اس کو کہو وہ آیت پڑھ جس میں امام بخاری اور امام مسلم کا ذکر ہے، میں دکھاؤں گا امام ابو حنیفہ کا ساتھ والی آیت میں ذکر ہے۔ اب وہ بیچارہ نہ ہاں کرے، کیونکہ اس نے بات ہی دے بھئی اگر امام ابو حنیفہ کا نام نہیں آیا تو بات کیوں مانتی، نام نہیں آیا تو بات کیوں مانتی۔ اب وہ بھی سمجھ گیا کہ بخاری مسلم کا کس آیت سے نکالے گا، اور وہی سوال اس پہ لوٹے گا۔ اب وہ بیچارہ پھنس گیا، کبھی کوئی آیت کہیں سے پڑھے کوئی۔ میں نے کہا چھوڑ مولوی صاحب، تو حافظ ہے پکا، قرآن پاک میں نے اس کے سامنے رکھ دیا، میں نے کہا یہ قرآن ہے، تو حافظ قرآن ہے، تو وہ آیت دکھا جس میں امام بخاری کا نام ہے، امام مسلم کا نام ہے، ساتھ والی آیت میں امام ابو حنیفہ کا نام ہے۔ اب وہ کہتے جی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میں نماز بعد میں، تمہاری نماز تو فٹ بال کے لیے بھی مؤخر ہو سکتی ہے، تم نے تو مسئلہ لکھا ہے جمع بین الصلاتین کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تین نمازیں اکٹھی پڑھو، مسئلہ تو ہمارا ہے، لیکن ہم ادھر ہی پڑھ لیں گے، آپ ذرا وہ آیت نکالیں۔ اس نے کہا جی میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو میں انشاءاللہ آتا ہوں، جی تو میں انشاءاللہ آتا ہوں۔ میں نے کہا تو بے ایمان ہے، تو قیامت تک نہیں آئے گا پھر اس کو لے کے، ایسے بہانہ کر رہا ہے۔ اس نے نہیں، نماز 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 کر کے گیا، اب تک واپس نہیں آیا۔ تو یہ ایسے ترتیب لاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دونوں طرف سے غالی ہے، ایک طرف سے اہل تشیع سے لے کے سارے اہل بدعت جنہوں نے قرآن و سنت کو معطل کر دیا،
اپنے مولویوں پیروں کے اقوال کو سند مانا، اور دوسری طرف یہ اہل حدیث جنہوں نے کتاب و سنت کی بتائی ہوئی تشریح کو بھی چھوڑ دیا، اور فقہائے امت ماہرین شریعت ان کی بات بھی نہ مانی جو کتاب و سنت کے معانی تھے، تشریح تھی، تفسیر تھی، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک نیا مذہب بنا کے اوپر رکھ لیا، مذہب اہل حدیث، ماشاءاللہ۔ اور یہ پیدا ہوئے ملکہ وکٹوریہ کے دور میں۔ ایک غیر مقلد سے میں نے پوچھا کہ حدیث میں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ، اہل حق کا ایک ٹولہ ہر دور میں رہے گا، اور تم پیدا ہوئے ہو 12ویں صدی میں، 1200 سال میں یہ طائفہ منصورہ کون تھا؟ 1200 سال میں تمہارا تو وجود ہی نہیں، تو لا تزالو تو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ہر دور میں اہل حق کا ایک ٹولہ رہے گا، اور تم 12ویں صدی میں آئے، ورنہ ملکہ وکٹوریہ کے دور سے پہلے 12 صدیوں میں ایک مسجد دکھا دو جس کا تاریخ میں نام ہو جامع مسجد اہل حدیث، ایک بھی نہیں، کتاب نہیں، فتاوی نہیں، مدرسہ نہیں، مسجد نہیں، اور 12ویں صدی سے پہلے دنیا کے نقشے پہ ایک مسجد دکھا دو جس میں 8 تراویح پڑھی گئی ہو، 8 تراویح پڑھی گئی ہو، 12ویں صدی سے پہلے مسجد کا نقش و نقش بھی نہیں، تو تم تو جناب 12ویں صدی میں آئے، لا تزالو کا کیا معنی بنے گا؟ لا تزالو طائفتن والی حدیث تو کہتی ہے ہر دور میں اہل حق کی ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی۔ یہ ایسا تیر ہے، نہ عثمانی اس کا جواب دے سکتے ہیں، نہ جماعت الکافرین مسلمین جو کہتی ہے وہ، اور نہ یہ اہل حدیثین اور محدثین، یہ نہیں جواب دے سکتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور تیسرے نمبر پہ قرآن نے ذکر کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ نذیر حسین دہلوی شیخ الکل، بالکل الکل، یہ سب ان کا کل، نذیر حسین دہلوی جو بابا اہل حدیث سب سے بڑا، وہ خود لکھتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ تقلید میں نص ہے، اور اس سے تقلید علماء کی واجب ہے۔ یہ نذیر حسین دہلوی نے خود معیار الحق میں لکھا۔ اسی طریقہ سے یہ تاریخ اہل حدیث میں، اسی طریقہ سے اور فتاوی ثنائیہ میں، اور خود ان حضرات نے لکھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اللہ کی بھی مانتے ہیں، رسول کی بھی مانتے ہیں، اور جن کی اللہ رسول منوائیں ہم ان کی بھی مانتے ہیں۔ اور اللہ رسول کے بعد سب سے پہلی جماعت ہے جماعت الصحابہ، جماعت الصحابہ، صحابہ کرام، ان کی اطاعت۔ اللہ نے فرمایا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ آمنوا کما آمن الناس ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جو جماعت الصحابہ کی تقلید چھوڑ گیا اور صحابہ کرام کی اجماعی فیصلوں سے روگردانی کی اور اس کو نہیں مانا، قرآن کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ایمان جہاں کھڑا ہے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا۔ اور اگر آگے غور کر لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان تولوا فإنما هم في شقاق من یشاقق الرسول، من یشاقق شقاق من یشاقق الرسول ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔